بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آل آر فائن. پریویسلی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے اولیور ریچ ایٹ فیگن کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اب تک نہیں معلومات ہوتی کہ دے ور تھیوز، وہ لوگ چور تھے، ڈاکو تھے. فیگن اینڈ ہز اسٹوڈنٹس، اب فیگن اور اس کے جو شاگرد ہیں. فار اے فیو ڈیز اولیور اسٹیڈ ان فیگنز روم. کچھ دن تو اولیور جو ہے وہ فیگن کے کمرے میں ہی رہتا ہے. ڈیورنگ دس ٹائم ہی لرنڈ مینی تھنگز اباؤٹ فیگن اینڈ ہز اسٹوڈنٹس. اور اس وقت میں جتنے دورانیہ تھا اس کا فیگن کے گھر پر، وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے فیگن کے بارے میں بھی اور اس کے شاگردوں کے بارے میں بھی. ایوری مارننگ، ہر صبح فیگن اینڈ دا بوائز پلیڈ اے فنی گیم. اب ہر صبح فیگن اور جو لڑکے ہیں وہ ایک بہت ہی مزاحیہ سی گیم جو ہے کھیل کھیلتے ہیں. دا اولڈ مین فلڈ ہز پاکٹس ود مینی ڈفرنٹ تھنگس. جو بوڑھا آدمی ہے وہ بہت سی مختلف چیزوں سے اپنی جیبیں بھر لیتا ہے. سچ ایز واچز، جیسا کہ گھڑیاں، اینڈ ہینکرچیفس، اور خوبصورت رومال. دین، اور پھر ہی پریٹینڈیڈ ٹو بی لوکنگ آؤٹ آف دا ونڈو. اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پریٹینڈ کرتا ہے، ایسا شو کر رہا ہوتا ہے، فیک کر رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ونڈو سے باہر دیکھ رہا ہے. while he was doing this، اور جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے، the boys crept up to him. اب لڑکے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، crept، creep کی پاسٹ فارم ہے crept. کریپ کرتے ہوئے، رینگتے ہوئے، بہت ہی آہستہ سے، بغیر کسی آواز کے جو ہے اس تک آتے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو ٹیک دا تھنگس آؤٹ آف ہز پاکٹ. اور کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ جو چیزیں ہیں اس کی جیب سے نکالنے کی. ون ڈے فیگن سیڈ، ایک دن فیگن نے کہا، اولیور آئی تھنک یو آر ریڈی ٹو گو آؤٹ ٹو ورک ود دا ادر بوائز ناؤ. اب ایک دن فیگن نے کہا کہ اولیور، اب مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم تیار ہو کہ تم باہر جاؤ لڑکوں کے ساتھ اور کام پہ لگ جاؤ. ٹوڈے یو کین گو آؤٹ ود دا ڈاجر. تم آج جا سکتے ہو ڈاجر کے ساتھ، اینڈ چارلی بیٹس، اور چارلی بیٹس کے ساتھ. ڈاجر یعنی کہ آرٹفل ڈاجر جیک ڈاکنز، اور ایک یہ نئے بچے کا نام ہے چارلی بیٹس. اولیور اسٹل ڈڈ ناٹ نو دیٹ their ورک واز اسٹیلنگ. اولیور کو اب تک نہیں معلوم تھا، اب تک وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ ان کا کام کیا تھا، اسٹیلنگ، چوری کرنا. He walked happily between the boys. وہ دونوں لڑکوں کے درمیان مزے سے چلنے لگا. Soon، جلد ہی he noticed that his friends were doing some strange things. پھر اسے جلد ہی اندازہ ہوا کہ اس کے جو دوست ہیں وہ عجیب سی چیزیں کر رہے ہیں. Strange، عجیب سی چیزیں. When they passed shops selling fruit. جب وہ ان دکانوں سے گزرتے تھے جو کہ فروٹس بیچ رہی تھی، پھل بیچ رہی تھی. They quickly took some of the fruit. وہ جلدی سے کچھ فروٹ جو ہے، کچھ پھل اٹھا لیتے تھے. And put it into their pockets، اور اپنی جیبوں میں رکھ لیتے تھے. Oliver did not like this at all. Oliver کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ Oliver all the way to London، وہ لنڈن تک آیا تھا اتنا زیادہ سفر طے کر کے، اور اس نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. اس نے کبھی چیزیں اٹھائی نہیں اس طرح بغیر اجازت کے. اس نے لوگوں سے بیگ کیا، اس نے فقیری کر لی یہاں تک کہ زندہ رہنے کے لیے، لیکن اس نے چوری نہیں کی، اس نے چیزیں نہیں اٹھائیں بغیر اجازت کے. Oliver did not like this at all. اس کو بالکل یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا. Suddenly، اچانک، the boys stopped walking. لڑکوں نے کیا کیا، چلنا بند کر دیا، وہ رک گئے. The artful dodger said to him quietly. اب آرٹفل ڈاجر جو تھا اس نے بہت ہی آہستہ سے اسے کہا، Do you see that old man standing outside the book shop opposite. اب وہ سڑک کے ایک پار یہاں کھڑے تھے اور بیچ میں گلی کے بعد یہاں پر جو بک شاپ تھی وہاں پر اشارہ کر کے آرٹفل ڈاجر نے کہا اولیور سے کہ کیا تم وہ اولڈ مین، اس بوڑھے آدمی کو دیکھ سکتے ہو جو اس کتابوں کی دکان پر کھڑا ہوا ہے، اپوزٹ یعنی کہ ہمارے بالکل مترادف. وی آر گوئنگ ٹو ورک آن ہیم. ہم اب کیا کرنے والے ہیں، اس پر جا کر کام کرنے والے ہیں. اب اولیور کو تھوڑی تھوڑی چیزیں تو سمجھ آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی سمجھ نہیں سکا کہ بھئی اب بوڑھے آدمی پر کیا کام کرنا ہے، کیونکہ فروٹس لینا اور یہ ساری چیزیں وہ دیکھ چکا تھا اور وہ ابھی ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کمپلیٹلی، کیونکہ اس نے بالکل بھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہوگی. اسے تو کام لگ رہا تھا کہ مے بھی وہ وہاں پر کوئی کام کرتے ہوں گے اور فیگن کوئی کام دیتا ہوگا، جیسے جاب، مزدوری یا صفائی ستھرائی اور اس طرح کی کوئی چیزیں. اس نے یہ تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہی wasn't expecting this. وہ بالکل بھی یہ نہیں توقع کر رہا تھا. اس کو تو بالکل ہی
ذہن میں یہ چیز آئی ہی نہیں کہ یہ چوری اور یہ چکاری اور ڈکیتی ان کا کام ہے. وہ ابھی بھی بالکل اسی طرح کنفیوزڈ تھا کہ آخر یہ کام ہے کیا. آج کے لیے اتنا ہی ہے. ریڈ یور لیسن. ٹیک کیئر آف یور سیلف. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. کمپلیٹ یور نوٹ بکس ٹائملی. اللہ حافظ.